اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم وعلى آله وصحابه أجمعين. میرے اللہ کا احسان ہے اور میرے نبی پاک کا کرم ہے جس پاک پیغمبر نے ہمیں خوبصورت زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، ہماری آخرت کی فکر فرمائی اور مومن کے دونوں جہانوں کو بہتر کرنے کے اصول بتائے. گزشتہ بہت سی مجلسوں میں سلام کے بارے گزارشات کرنے کی توفیق ملی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ مصافحہ نہ کیا جائے. مصافحہ دونوں ہاتھ سے کرنا یہ سنت ہے. آج میں مصافحے کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک معانقہ، گلے لگانا اور بوسہ، ان کے بارے میں آج عرض کروں گا انشاءاللہ. بڑے اہم مسائل ہیں میرے نزدیک. سامعین کا مجھے پتہ نہیں وہ کس قسم کے مسائل، کس قسم کے بیان، کس قسم کے خطاب، کس قسم کی تقریریں سننا پسند کرتے ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ واعظ کی مثال حکیم اور طبیب کی طرح ہے، ڈاکٹر کہہ لو، اور سامعین کی مثال مریض کی طرح ہے. حکیم اپنے علم کی روشنی میں مریض کا علاج کرتا ہے، مریض سے نہیں پوچھتا کہ میٹھی دوائی کھائے گا کہ کڑوی کھائے گا. اس لیے تم لوگوں کا مزاج کا خیال نہ رکھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پیش نظر رکھنا، اور جہاں کمی محسوس کرو اس کمی کو دور کرنے کی علم کی روشنی میں کوشش کرنا. میں یہ کمی بڑی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے اہم مسائل ممبر پر بیان نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی کچھ پسند یہ ہے کہ شعر و شاعری ہو، لطیفے ہوں، جوش و خروش ہو، نعرے ہوں، لیکن ہر جوش میں ہوش نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہوش کی باتیں کریں. جوش کی ضرورت نہیں ہے، اور اس عمر میں جوش باقی کہاں رہتا ہے. مرزا غالب نے بھی کہا تھا نا، مارا زمانہ نے اسد اللہ خان تمہیں، وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی. کوئی دور تھا ہم بھی جوش دکھاتے رہے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جوش سے حاصل نہیں ہے، جو حاصل ہے ہوش سے ہے. ایک وقت آتا ہے کہ ہوش سے چلتا ہے آدمی، ایک وقت آتا ہے ہوش و حواس کے ساتھ کام کرتا ہے، اور جب منزل آخر پر پہنچتا ہے پھر ہوش کھو بیٹھتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے. اور ہوش کی زندگی کے اعمال کا نتیجہ بے ہوشی کی حالت میں ملتا ہے. جب تک ہوش میں تھے رب عالمین کی صدا تھی، جب بے ہوش ہوئے تو دیدار کر لیا.
ہوش میں تھے دیدار نہیں ہوا، لن ترانی، ہوش میں تھے دیدار نہیں ہوا، جب ہوش کھو بیٹھے دیدار ہو گیا۔ جی سبحان اللہ۔ میں اپنے موضوع سے آگے پیچھے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بہتر کوشش یہی ہے کہ موضوع کے مطابق بات کروں۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ایک فرقہ ہے جو ایک ہاتھ سے سلام کرتا ہے، اور وہ مذہبی گروہ ہے۔ بخاری شریف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرمایا ہے۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صرف انگلیوں کے پورے مس کرتے ہیں، یہ سلام نہیں، سلام کے ساتھ مذاق ہے۔ مومن سے محبت ہے، پیار ہے، تو جب پیار ہوتا ہے تو پھر ملاقات ہوتی ہے، تو ملاقات جب ہوتی ہے تو پھر مکمل ہوتی ہے۔ جب ہم نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ بڑھایا، اب پوروں سے انگلیاں لگا کر پیچھے ہاتھ ہٹا لینا، یہ مصافحہ کی توہین ہے۔ پورے ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ صرف مصافحہ بھی مفید نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک بیان کر رہے ہیں جو صحابہ کرام میں مروج تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس سے پوچھتے ہیں، جو حضور کے خادم خاص ہیں، بارگاہ نبوت میں رہنے والے ہیں، صبح و شام نبی کے اعمال، افعال، اخلاق، عادات، اطوار دیکھنے اور دل میں محفوظ کرنے والے ہیں۔ 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ سب سے بڑا عمل خدمت ہے، جو خدمت کرے مخدوم بن جائے۔ من خادمہ خدمہ، ہر کی خدمت کر دو مخدوم شد۔ جس نے خدمت کی ایک وقت آئے گا دنیا اس کی خدمت کرے گی۔ کسی نے اپنے مرشد کے جوتے سیدھے کیے، ایک وقت آئے گا دنیا اس کے جوتے سیدھے کرے گی۔ دنیا میں رب دے دیتا ہے صلہ، بہترین صلہ، خوبصورت صلہ۔ یہ دیکھتے چلے آئے بزرگوں کو، ہم دیکھتے چلے آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال مسلسل حضور کی خدمت کی۔ جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت اس بچے کی عمر 18 برس تھی، اور سرکار سے بہت کچھ حاصل کیا، بہت کچھ حاصل کیا۔ حضرت انس سے پوچھا کہ کیا صحابہ کرام آپس میں مصافحہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، چونکہ حضور کا یہ طریقہ تھا۔ تو مصافحہ کرنا میں نے عرض کر دیا ہے، دونوں ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں میں دے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے۔ بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، جیسے جمعے کے بعد مولوی صاحب سے مصافحہ کیا جاتا ہے۔ اب مولوی صاحب بیچارے اگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، پیچھے 10 آدمی اور کھڑے ہیں، وہ ہٹیں گے 20 آدمی اور آ جائیں گے، تو مولوی صاحب کے لیے بیچارے کے لیے مجبوری بن جائے گی۔ یہ جمعے کے جو مصافحہ ہے یہ ہماری رسم بن گئی ہے، یہ مصافحہ سلام نہیں ہے۔ اتنا موقع ہی نہیں ملتا، نہ ملنے والا سلام کہتا ہے اور نہ ہی جس سے مل رہا ہے وہ جواب دے سکتا ہے۔ بس ہاتھوں سے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، ہاتھوں سے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا عجیب قسم کا مصافحہ ہے۔ مشائخ میں اس کا کوئی معمول نہیں تھا۔ لوگ عقیدت والے ہوتے تھے، رک کر کھڑے رہتے تھے، بھئی یہ فارغ ہو جائے میں آگے بڑھوں۔ ہماری مسجدوں میں عقیدت نہیں ہے، بس ایک رسم ہے وہ چل رہی ہے۔ اچھا یہ اب آپ کی مرضی، میں نے آپ سے بات تو کر دی ہے نا، آپ سمجھ بھی گئے ہیں۔ مصافحہ کا طریقہ کیا ہے، اس کو موقع دیا جائے، وہ سلام کا جواب دے، وہ دوسرا آدمی بعد میں آئے، پہلا فارغ ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک سنو، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن بن علی ایک ولیوں کا سردار ہے، وہ باپ ہے، ایک جنتی جوانوں کو سردار ہے، یہ بیٹا ہے۔ جو بیٹا ہے وہ حسن ہے، جس کا نام پیغمبر نے خود رکھا ہے، جس کے کان میں اذان میرے رسول نے پڑھی ہے، جس کو گھٹی دونوں جہانوں کے سردار نے دی ہے، اور جس کو دودھ جنت کی عورتوں کی سردار نے پلایا ہے، جس کا بھائی شہیدوں کا سردار ہے، یہ ہے حسن، جس کا کسی کو نام نہیں آتا۔ ماتم حسین کا کیا جاتا ہے، حسن کا کوئی نہیں کرتا۔ یہ ظلم کی بات ہے، چھوٹے کو پیار ہے، بڑے کو چھوڑ
چھوڑ دیا ہے، یہ کوئی اصول کی بات نہیں۔ جسے زہر دیا گیا، انتڑیاں کٹ کٹ کے آ رہی ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جس کا سر مبارک سے لے کر کمر مبارک تک میرے رسول کے مشابہ ہے، ان کو دیکھ لیا، دونوں جہانوں کے پیغمبر کو دیکھ لیا، اتنی شان ہے۔ میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا اور منبر سے اتر کر امام حسن کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ سیادت بن رہی ہے، سید یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ میرا نبی سیادت تقسیم فرماتا ہے، میرا نبی سرداری تقسیم کرتا ہے، میرا نبی عزت تقسیم کرتا ہے، میرا نبی وقار تقسیم کرتا ہے، میرا نبی رزق تقسیم کرتا ہے، میرا نبی علم تقسیم کرتا ہے، میرا نبی اولاد تقسیم کرتا ہے، میرا نبی بخت تقسیم کرتا ہے، میرا نبی عبادت تقسیم کرتا ہے، میرا نبی عشق و محبت تقسیم کرتا ہے، میرا نبی مہر و محبت تقسیم کرتا ہے، میرا نبی صدق و وفا تقسیم کرتا ہے، میرا نبی عدل تقسیم کرتا ہے، میرا نبی سخاوت تقسیم کرتا ہے، میرا نبی شجاعت تقسیم کرتا ہے، میرا نبی امامت تقسیم کرتا ہے، میرا نبی نبوت کا سردار ساری نعمتیں تقسیم کرتا ہے۔ میں حدیث کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا اللہ ہے، تقسیم نبی کرتا ہے۔ جس کو جو فیض ملا ہے دنیا کا، دین کا، اس جہان کا، اس جہان کا، ظاہری باطنی شکل و صورت، حسن و جمال، دولت، مال، عزت، وقار، اختیار، اقتدار، جو کچھ ملا ہے دیتا رب ہے، تقسیم محمد پاک کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری تیری زبان پر کلمہ ہے، میرے نبی کا کرم ہے۔ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، میرے رسول کا کرم ہے۔ ہماری زبان پر درود کے نغمے آتے ہیں، میرے رسول کا کرم ہے۔ ہمارے سر اللہ کے حضور جھکتے ہیں، میرے نبی کا کرم ہے۔ ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، کراتا رب ہے، تقسیم میرا نبی کرتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ امام حسن مجتبیٰ کو یہاں بٹھایا، مجمع سامنے ہے، اس میں صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی المرتضیٰ ہے، طلحہ زبیر ہیں، سعد اور سعید ہیں، بلال ہے، سلمان ہے، صہیب ابو ذر ہے، ابو ہریرہ ہے، ابو سعید خدری ہیں۔ نام کیسے گنوں؟ لاکھوں تک تعداد پہنچتی ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی ساری اولاد سید ہے۔ ان ابنی ھذا سید، اور فرمایا دو مسلمانوں کی عظیم گروہوں کے درمیان یہ صلح کرائے گا۔ ہم تو اینک لگا کر دیکھتے ہیں، اتار دیں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، نمبر بدل جائے تب بھی کچھ نہیں نظر آتا، اندھیرا ہو جائے تب بھی کچھ نہیں نظر آتا، ہاتھ آگے رکھ دیں تب بھی کچھ نہیں نظر آتا، پیچھے ہو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے نبی کے لیے ایسی کوئی بات نہیں۔ ماضی نظر نہیں آتا، مستقبل نظر نہیں آتا، یہ دیکھنا تیرا ہے، یہ دیکھنا میرا ہے، محدود ہے۔ ہم پابند ہیں نظر کے، ہم پابند ہیں وقت کے، ہم پابند ہیں جہد کے، ہم پابند ہیں قرب و بعد کے۔ چیز زیادہ دور ہو نظر نہیں آتی، چیز زیادہ آنکھ کے قریب ہو تب بھی نظر نہیں آتی۔ یہ دیکھنا کس کا ہے؟ تیرا میرا دیکھنا ہے۔ نبی ان چیزوں سے سب سے پاک ہے۔ یہ مستقبل کی خبر ہے، آنے والے زمانے کی خبر نبی دے رہا ہے۔ یہ میرا بیٹا سید ہے، میں آج اس کے سر پر سیادت کا تاج رکھ رہا ہوں، اس بیٹے کے پر نہیں، قیامت تک اس کی ساری اولاد پر۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور مستقبل کی خبر، ابھی دور آیا نہیں، ابھی بچہ ہے، یہ صلح کیا کرائے گا؟ وہ عظیم دو گروہ مسلمانوں کے کہاں ہیں؟ ان میں کون سا اختلاف ہے؟ کون سی جنگ ہے؟ کون سی لڑائی ہے؟ کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ یہ صلح کرائے گا میرا نبی ابھی بغیر کسی تمہید کے بچے کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا، منبر پر آئے، اعلان کر دیا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ دو گروہ، مسلمانوں کے دو گروہ، مسلمانوں کے
دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ وقت گزرا، صدیق اکبر کا دور ختم ہو گیا، عمر فاروق کا دور بھی جاتا رہا، عثمان غنی بھی شہید ہو گئے، حیدر کرار کا دور بھی ختم ہوا۔ اب امام حسن کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، ادھر اختلاف ہو گیا امیر معاویہ کے ساتھ، میرے حسن نے دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرائی جی، صلح کرائی نا۔ ایک گروہ امام حسن کا اور ایک گروہ حضرت امیر معاویہ کا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان۔ تو جو اس وقت کے مسلمانوں سے آج اختلاف کرے اسے ہم مسلمان سمجھے، وہ مسلمان ہے۔ منبر رسول پر اعلان ہو رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا دو عظیم گروہوں کے درمیان، وہ مسلمانوں کے گروہ کیا کرائے گا؟ صلح کرائے گا۔ حسن کا فیصلہ مقبول ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن نے سن لے، سنتا ہے پہلے بھی یاد رکھ لے، امام حسن مجتبیٰ نے اور امام حسین شہید کربلا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ حضور نے بوسہ دیا، بڑا پیار کیا۔ آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کے اسم مبارک اقرع بن حابس، اقرع بن حابس۔ یہ فتح مکہ کے بعد مشرف اسلام ہوئے۔ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کیونکہ اہل عرب بچوں کو پیار بوسے کی صورت میں نہیں کیا کرتے تھے۔ جو اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیتا ہے اس میں رحم کہاں سے آیا؟ اور جس میں رحم نہ ہو وہ اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا، وہ بے رحم آدمی ہے۔ بڑا حیران ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، آپ ایک نواسہ آ گیا تو چومنے لگ گئے۔ نئے نئے لوگ تھے نا، نئے نئے لوگ، پوچھ لینے میں حرج بھی کوئی نہیں۔ پوچھ لیا، ایک مسئلہ سامنے آ گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، بڑے غور سے دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رب بھی رحم نہیں کرتا۔ یہ جملہ بڑا زبردست ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، بے رحم ہے، سنگ دل ہے، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ میں نے اس بچے پر رحم کیا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ تو اپنے بچوں سے رحم نہیں کرتا، اللہ تجھ پر رحم نہیں فرماتا۔ جو رب سے رحم محبت شفقت لینا چاہتا ہے وہ خدا کی مخلوق پر شفقت کرے۔ یہ تیرے اپنے پاس ہے بھائی، چابی کھول لے تالا۔ سبحان اللہ۔ یہ تیسری حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے، ہر حدیث اہم ہے، کون سی غیر اہم ہے، لیکن اس حدیث سے کچھ ایسا مسئلہ کچھ لوگوں نے سمجھا ہے جو مشائخ اور سلف صالحین کی مسلک کے خلاف ہے۔ ترجمہ پہلے کرتا ہوں، یہ بھی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ترمذی شریف فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو کیا اس کے لیے جھک جائے؟ فرمایا نہیں۔ یہ ایک حصہ ہے حدیث کا۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ کیا اس سے چمٹ جائے اور چومے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا؟ عرض کیا کیا اس کا ہاتھ پکڑ لے مصافحہ کرے؟ فرمایا ہاں۔ 3 حصے ہو گئے نا حدیث پاک کے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ مسلمان سے ملاقات کرو تو جھکو نہیں۔ یہ مسئلہ ایک فرقے نے، بلکہ اہل سنت والجماعت میں بھی ایک مسلک ایسا ہے،
جو سیدھا اکڑ کر مصافحہ کرتا ہے. حضور نے جھکنے سے منع فرمایا. تو آپ سارے جھک کر سلام لیتے ہیں, جو بھی کوئی باادب ہاں جی مل جائے دوست بزرگ تو جھک کر ملتے ہو نا. حدیث پاک نے تو منع فرمایا کہ جھکو نہیں. یہ سمجھے ان لوگوں نے اس طرح بالکل سیدھا اکڑ کر مصافحہ کرتے ہیں, ذرا بھی جھکاؤ نہ ہو. ہم جو چشتی ہیں نا, ہماری فطرت میں جھکنا ہے. میں جو دوسرے مسلک ہے نا روحانی, ان کا نام نہیں لیتا, میں چشتیوں کی بات کرتا ہوں. جس خانوادے کے ٹکڑے میرے نصیب میں رب نے لکھ دیے, چشتی جھکتے ہیں. حدیث پاک سے جھکنے کی منع فرمائی گئی, پھر تیرے میرے عمل کو تو حدیث پاک چیلنج کر رہی ہے. سمجھنا ہے حدیث پاک کو, بالکل صحیح فرمایا میرے پاک پیغمبر نے, آمنا و صدقنا. کس طرح جھکنا منع ہے اس کی ذرا وضاحت چاہیے. سجدہ بھی عبادت ہے, رکوع بھی عبادت ہے. غیر اللہ کے لیے سجدہ بھی حرام, غیر اللہ کے لیے رکوع بھی حرام. صرف اللہ کے لیے سجدہ, صرف اللہ کے لیے رکوع. جس جھکنے کی نفی فرمائی گئی یہ وہ جھکنا ہے جو رکوع کی صورت میں ہوتا ہے, اور سلام کے بغیر جھکنا ہے. تعظیم کے لیے یوں آپ جھک گئے, سلام کے لیے نہیں, تعظیم کے لیے جھک گئے, یہ جھکنا منع ہے. یہ ہمارے علماء نے, ہمارے بزرگوں نے حدیث پاک کی تہ تک اتر کر یہ مسئلہ سمجھا ہے. ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. مطلقاً جھکنا منع نہیں. مثال کے طور پر آپ کسی دوسرے کام کے لیے جھکتے ہیں, بزرگوں کے سامنے آپ جوتا رکھنا چاہتے ہیں, آپ جوتا رکھنے کے لیے جھکیں گے کہ نا کہ اوپر سے ہی پھینک دیں؟ کیا کرتے ہو؟ یہ جھکنا تو منع نہیں نا. اس لیے مصافحے کے لیے جھکنا, ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا, پاؤں چومنے کے لیے جھکنا وہ جائز ہے, اور صرف جھکنا تعظیم کے لیے یہ ناجائز ہے. اس سے حضور نے منع فرمایا. کچھ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں ابھی آیا؟ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں. سلام کے لیے جھکنا جائز ہے, ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا جائز ہے, قدم چومنے کے لیے جھکنا جائز ہے, بزرگوں کے سامنے جوڑا رکھنے کے لیے جھکنا جائز ہے, کوئی کام بزرگوں کی خدمت کے لیے جھک کر کرنا جائز ہے, اور صرف جھکنا جس طرح رکوع میں جھکا جاتا ہے یہ ناجائز ہے. اور حدیث پاک میں اس کی ہی نفی فرمائی گئی ہے. ایک اور حدیث پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ, اور پوری عیادت کیا ہوگی کہ تم اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھو, ہاتھ پیشانی پر رکھ کر یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پھر اس سے پوچھو, بھائی سنا بھائی کیا حال ہے تیرا, طبیعت کچھ بہتر ہے؟ سبحان اللہ. اور فرمایا مکمل سلام یہ ہے کہ آپس میں مصافحہ کیا جائے. جس طرح عیادت مریض کی مکمل تب ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کی خیریت پوچھی جائے, یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خیریت پوچھی جائے, یہ عیادت جو ہے مکمل ہو گئی. اگر اس کے بغیر عیادت کرو تو وہ عیادت ہے لیکن مکمل نہیں ہے. اس طرح سلام بھی وہ مکمل ہے جو کہ مصافحہ کے ساتھ ہو. اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کے پاس زیادہ نہ بیٹھو, دقت ہوتی ہے مریض کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے, تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طویل سفر سے واپس تشریف لائے. حضرت زید کا ذکر میں اکثر کرتے رہتا ہوں. یہ حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں, حضور نے انہیں اپنا بیٹا بنایا تھا. صرف ان کا ہی اس مبارک قرآن پاک میں ہے, کسی اور صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے. حضور کی اس شفقت کی وجہ سے
رب نے ان کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ یہ کافی عرصے کے بعد سفر سے واپس تشریف لائے، تو یہ ظاہر ہے آپ سب کا یہی حال ہے، میرا بھی یہی حال ہے، جو ہر وقت پاس رہنے والا ہو، جو صبح و شام آنے والا ہو، جو ہفتے میں ایک دفعہ آنے والا ہو، جو مہینے کے بعد ملنے والا ہو، جو سال کے بعد ملے، تو ملاقات میں فرق ہوتا ہے نا۔ اب یہ آئے طویل سفر کر کے کافی دنوں کے بعد حضور کی خدمت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو آ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی، فقرع الباب، دروازے پر دستک دی۔ کس طرح دستک دیتے تھے صحابہ کرام؟ جی روایات میں آتا ہے کہ ناخنوں کے ساتھ دستک دیتے تھے، حضور کے حجرے مبارک کے دروازے پر ناخنوں کے ساتھ دستک دیتے تھے، ادب رسول کا اتنا لحاظ رکھتے تھے، اونچی آواز نہیں کرتے تھے، جب بات کرتے تھے تو پست آواز میں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ عرش والا رب فرماتا ہے وہ یہ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے، صدیق و علی کی شان بیان ہو رہی ہے، فرمایا جو میرے رسول کے سامنے پست آواز میں بات کرتے ہیں، رب نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے امتحان لے کر پاس کر دیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا عذاب، بڑا انعام اور بڑا ثواب ان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ دستک دی، حضور پہچان گئے کہ زید آ گئے، یہ غلام ہے بھائی، بیٹا کہا ہے، بیٹے نہیں ہیں، قریشی نہیں ہے، عربی نہیں ہے۔ حضور نے جب پتہ چلا کہ زید آ گئے، حضور اس تیزی کے ساتھ اٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا یجر ثوبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تیزی کے ساتھ اٹھے کہ بدن مبارک پر جو چادر تھی اس کو بھی نہیں سنبھالا، وہ پیچھے گھسٹتی چلی آ رہی ہے، اور سرکار کا بدن مبارک یہ برہنہ ہے، قمیص نہیں ہے، چادر نہیں پہنی، سیدھا دروازے کی طرف آپ چلے، دروازہ کھولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں حضرت عائشہ صدیقہ کا منظر دیکھ رہی ہیں، فرماتی ہیں میں نے اس سے پہلے حضور کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا، اتنا جلدی آپ اٹھے، تیزی کے ساتھ اٹھے کہ چادر بھی نہیں سنبھالی، چادر اوڑھ لیتے، آخر غلام ہی تو دروازے پر کھڑا ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، فَآتَنَكَهُ وَقَبَّلَهُ، نبی پاک نے اسے اپنے سینے پاک سے لگا لیا، اور میں قربان جاؤں تیرے کرم پر، تیری محبت پر، تیری شفقت پر، تیری عنایت پر، تیرے احسان پر، تیری بندہ پروری پر، تیری غریب نوازی پر۔ فَآتَنَكَهُ، اور صرف سینے سے نہیں لگایا، قبلہ، حضور نے بوسہ بھی لیا۔ ارے میرے دوست ذرا خیال کرنا، کعبے کے پہلو میں، کعبے کے کونے پر ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اس کو سارے حاجی چومتے ہیں، عمرے پر جانتے ہیں، سارے چومتے ہیں۔ ارے پتھر تجھ میں کیا خوبی ہے؟ کہتے ہیں مجھ میں کچھ بھی نہیں، میں صرف اتنا کہ جنت سے آیا ہوں، بہرحال پتھر ہی ہوں۔ پھر کیوں چومتے ہیں؟ کہتے ہیں تیرے رسول نے مجھے چوما ہے، ساری دنیا چوم رہی ہے، اور بلکہ جھگڑا کرتے ہیں، طاقت استعمال کرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، ہر حال میں حجر اسود کا بوسہ ضرور لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ تو لے گا، میں لے گا، ہمارا کوئی شمار نہیں۔ جناب عمر فاروق نے بوسہ لیا اور بوسہ لے کر رک گئے، حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، کیوں چوم رہا ہوں؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں نے اگر نہ دیکھا ہوتا کہ میرے پاک پیغمبر نے تجھے چوما ہے، اے حجر اسود میں کبھی تجھے نہ چومتا، اس لیے چوم رہا ہوں کہ دونوں جہانوں کے آقا نے چوما ہے۔ اور جس پتھر کو رسول چومے وہ قیامت تک اس قابل بن جائے کہ عالم جائیں، بزرگ جائیں، فقیہ جائیں، خطیب جائیں، وزیر جائیں، امیر جائیں، پیر جائیں، روشن ضمیر جائیں، جو بھی جائے گا چومے گا۔ اب اندر چلا گیا ہے، گھس گیا ہے،
اندر سر کر کے پھر بھی بوسہ لینا ہی پڑے گا۔ بعض لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، اگرچہ منع ہے دھکا نہ دو، منع ہے دھکا نہ دینا۔ حضرت عمر فاروق جب عمرے کے لیے جانے لگے حضور سے اجازت طلب کی، مسئلہ سمجھو، عمرہ عبادت، کعبے کی زیارت عبادت، کعبے کا طواف عبادت، حجر اسود کو بوسہ عبادت، مقام ابراہیم پر نفل عبادت، سعی مروہ واجب عبادت۔ عبادت کے لیے اجازت کیا مانا ہے؟ عبادت کے لیے اجازت کیا مانا؟ اور عمر تو کیوں اجازت طلب کر رہا ہے؟ جو نبی کو یک طرف کر دیتے ہیں، سیدھا راستہ رب کی طرف تلاش کرتے ہیں، بڑے ہی سادہ لوگ ہیں۔ ہاں، حضرت عمر نے یہ مسئلہ سمجھا دیا، تیری میری کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی جب اللہ کا رسول راضی نہ ہو۔ وقت نہیں اجازت دے رہا، ورنہ میں ایک اور حدیث بیان کرتا تو میرے اس مسئلے کی بڑی وضاحت ہو جاتی، بڑی وضاحت ہو جاتی۔ ہاں، اشارہ کیے دیتا ہوں، اس دن انشاءاللہ اگلے جمعے رب کو منظور ہوا تو بیان کروں گا۔ مکہ فتح ہو رہا ہے، نبی پاک اعلان فرما رہے ہیں کہ 11 مرد ہیں 6 عورتیں ہیں، جہاں ملے قتل کر دو، معافی نہیں ہے، خون حدر ہے۔ بڑا زبردست اعلان ہے، سب مکے والوں کو معافی، امان۔ ابو سفیان بڑا دشمن ہے، میرے ربی نے اعلان کر دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان، اور دشمنوں پر برسائے رحمت، دشمن پر بھی نگاہ کرم۔ ابو سفیان کو امان، جو گھر میں گھس جائے دروازہ بند کر لے امان، جو شہر سے نکل کر پہاڑی پر چلے جائے امان، جو حرم میں آ جائے، کعبے سے چمٹ جائے، غلاف کعبہ پکڑ لے امان۔ لیکن 11 مرد ایسے ہیں جنہیں میں کبھی معاف نہیں کر سکتا، جہاں ملے تلوار چلاؤ۔ 6 عورتیں ہیں، عورت کو قتل حضور نہیں کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کے خلاف بہت زبان کو استعمال کیا، حجب کرنا، حجب کرنا، برائی بیان کرنا۔ فرمایا 6 عورتیں نہ معاف کرنا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 11 اور 6 17۔ 2 کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک کا نام ہے ابن خطل، زمانہ جاہلیت میں عبدالعزیٰ نام تھا، مسلمان بھی ہوا، حضور نے عبداللہ نام رکھا، مرتد ہو گیا، پھر مکی آ گیا، مدینہ پاک سے مرتد ہو کر پھر مکی آ گیا، ابن خطل۔ انہیں کہا آج میں نہیں بخشا جاؤں گا، اور حضور نے فرمایا تھا ابن خطل جہاں ملے اسے قتل کر۔ دوسرا ابو جہل کا فرزند اکرمہ، اب میں نام لے رہا ہوں تو کیا کہوں گا؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ فتح ہو رہا ہے، میرے نبی کے اعلان فرما رہا ہے نہیں معاف کرنا اس کو، ابو جہل کے بیٹے کو۔ مختصر بات یہ ہے کہ ابن خطل نے سوچا میں اس طرح بچ سکتا ہوں کہ میں کعبے کی پناہ لے لوں۔ سمجھو بات، میں کعبے کی پناہ لے لوں، بچ جاؤں گا۔ حضور طواف فرما رہے تھے، صحابی نے دوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ابن خطل ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا فوراً تلوار کا استعمال کرو۔ تلوار استعمال کرنے والے ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 ہیں دوڑے تلوار لے کر۔ ابو ہریرہ پہلے پہنچ گئے، وہیں تلوار ہے۔ وہ حرم میں جہاں مکھی مچھر مارنے کی اجازت نہیں، حرم میں قاتل قتل کر کے آ جائے کوئی قصاص نہیں ہے جب تک باہر نہیں نکلے گا۔ حرم کا گھاس نہیں کاٹ سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، منع ہے ایسی جگہ۔ اور پھر یہ کعبے کے دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ میرا رسول فرما رہا ہے قتل کر۔ اکرمہ بھاگ گئے تھے، ان کی بیوی مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل کا دوسرا بھائی تھا، ابو جہل کا نام کیا ہے؟ اچھا نہیں یاد، جہالت کا باپ، اس کا نام عمر تھا، عمر بن ہشام۔ اس کا دوسرا بھائی
حارث بن ہشام، حارث کی بیٹی ام حکیم جو اکرمہ کے نکاح میں تھی، وہ مسلمان ہو گئی اور حضور کے اخلاق دیکھ کے معافی دیکھی، امن دیکھا، اعلان ہو رہا ہے، سب کو معاف کر دیا۔ یہ نے کہا میں اپنے شوہر کو لے آؤں، وہ بھاگ گیا ہے۔ گئی حضور سے اجازت لے کر، تو اکرمہ اس وقت جہاز پر بیٹھ کر یمن جانے کی تیاری میں تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے جب حضرت ام حکیم نے عرض کی یا رسول اللہ میری بات پر وہ یقین نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے بہت کچھ اسلام کے خلاف کیا ہے، نہ میرے پاک پیغمبر نے، اللہ کے رسول نے، دونوں جہانوں کے سردار نے اپنا امامہ شریف بطور علامت دیا، میرا امامہ شریف لے جاؤ اور اسے دکھاؤ تجھے امان ہے۔ اکرمہ سوار ہو چکا تھا، بیوی نے اپنے دوپٹے سے اشارے کے ساتھ اسے کہا کہ ابھی نہ چلنا، واپس آؤ۔ اتر آیا، کہا میں تیری امان لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہی نہیں آتا، میں ابو جہل اپنے باپ کا کردار دیکھا ہے، میرا کردار تم نے دیکھا ہے، میں نے اسلام کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ امامہ سرکار کا لے کر چل واپس۔ حضور خود بلا رہے، آ گیا۔ اللہ اکبر، منظر دیکھ، سرکار اپنے خیمہ میں تشریف فرما ہے، دروازے پر وہ دشمن کھڑا ہے جس کی تلواروں نے نہ جانے کتنے صحابہ کرام کے خون سے رنگین ہوئی ہے، اور بیوی پہلے داخل ہوئی، نقاب اوڑھا ہوا ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ میں ام حکیم ہوں، میں اپنے شوہر کو لے کر آئی ہوں، اکرمہ کو اجازت ہو تو آ جائے۔ فرمایا آ جائے۔ روایت میں آتا ہے، یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، جب حضور نے اکرمہ کو دیکھا تو حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور خیمے سے باہر نکل گئے، اس کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا مرحمم بالراکب المہاجر، میں خوش آمدید کہتا ہوں، جیسے کہتے ہیں ویلکم ایک ایسے شخص کو جو سوار ہو کر آیا ہے اور ہجرت کر کے آیا ہے۔ اور حضور نے گھر مبارک میں خیمے میں ایک ہی چھوٹا سا آپ کے بیٹھنے کے لیے گدا تھا، کوئی چٹائی نہیں۔ اس رب کے پیارے نے اپنا گدا اس دشمن ابن دشمن کو بیٹھنے کے لیے دیا، فرمایا اس پر بیٹھ جا، اور حضور نیچے بیٹھ گئے۔ مرحبا بالراکب المہاجر۔ اب بات آخر میں یہی کہہ کے رخصت ہوتا ہوں کہ نبی نے دونوں کے قتل کا حکم دیا ہے، ایک کعبے کی پناہ لے کر بیٹھا ہے، ایک اللہ کے محبوب کی پناہ لے کر بیٹھا ہے۔ کون بچا؟ بس یہ سمجھانا مسئلہ چاہوں، کون بچا؟ جو کعبے سے چمٹا یا اللہ کے نبی سے چمٹا ہے۔ کعبہ نہیں پناہ دیتا، محمد عربی پناہ دیتا ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی نکل گیا، جو کہتے طواف کر لیا، حج کر لیا، مناسک حج مکہ میں پورے ہو گئے، واپس چلے جاؤ، مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بھی سمجھا دے، کعبہ نہیں پناہ دیتا، محمد پاک پناہ دیتا ہے۔ کیوں ہمارا راستہ روکتا ہے؟ ہم تو آئے ہی ان کے لیے ہیں، ہم تو آئے ہی ان کے لیے ہیں۔ کعبے کا راستہ انہوں نے بتایا ہے، کہا ذرا کعبے ہو کر آنا، ہم اس راستے چلے ہیں، آئے اس کے لیے ہیں۔ اے کعبہ تیرے لیے نہیں آئے، جو تیرا قبلہ ہے اس کے طواف کے لیے آئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا تو فرمودی رہے بتہا گرفتیں وگرنہ جز تمہارا منزل نیز۔ اے اللہ کے رسول تو نے کہا ہے ذرا ادھر بھی جانا، ہم ادھر بھی جا رہے ہیں، منزل تیری ذات ہے، مقصد تیری ذات ہے، مطلوب تیری ذات ہے، طواف کریں گے تیرا کریں گے، جسم سے نہیں روح کے ساتھ کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے سنیوں کا عقیدہ۔ صرف ہم تبلیغ ہی نہیں کرتے، اللہ کے رسول کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تبلیغ پسند کر جو اللہ کے نبی کے قدموں تک تجھے پہنچائے۔
صرف عذاب کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کو ڈراتے رہنا یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ یہ ہے کہ پیغام حق سینوں میں اتار دے اور راستہ محمد مصطفیٰ کا دکھا دے۔ جو نبی کا راستہ نہیں بتاتا وہ مبلغ اسلام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پیاری جس پر عمل کرنے کی مجھے پوری زندگی توفیق نہیں ہوئی، اس سال مجھے توفیق مل رہی ہے۔ وہ حدیث پاک سناتا ہوں، آپ دعا بھی کریں، اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب بھی فرمائے۔ چھوٹا نہیں مقصد، بڑا مقصد ہے، بڑا مقصد ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں من زارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ۔ قیامت کا منظر سامنے رکھ رہے، او آسمانوں سے نیچے اتر کر سورج تیرے بالکل قریب آ جائے گا، یہ زمین مٹی کی نہیں ہوگی، یہ بھی گرم ہو جائے تو ننگے پاؤں یہاں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، زمین بھی بدل جائے گی، اور ادھر سے آواز آ رہی ہے لمن الملک اليوم، پھر آواز آئی للہ الواحد القہار۔ گناہوں کے ندامت کے آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کرم فرمائے۔ اس دن کس کی پناہ چاہیے؟ اللہ کی پناہ ہو یا اللہ کے رسول کی پناہ ہو، یہ دو نہیں، ایک پناہ ہے۔ اللہ کی اطاعت الگ نہیں، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا، ناطق ہے قرآن، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ میدان معاشر میں کس کی پناہ چاہیے؟ کہو اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ چاہیے۔ اس کا ایک نسخہ حدیث پاک میں بیان فرمایا، جس سے یہ چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی پناہ ملے۔ حضور نے فرمایا من زارنی متعمدن، جو گھر سے ارادہ لے کر چلے میری زیارت کا، اس میں کعبہ بھی نہ آئے، اس میں حجر اسود بھی نہ آئے، اس میں مقام ابراہیم بھی نہ آئے، اس میں صفا و مروہ بھی نہ آئے، میدان عرفات بھی نہ آئے، مزدلفہ و منی بھی نہ آئے، اس کے راستے میں صرف اللہ کا رسول ہی ہو۔ من زارنی متعمدن، جو جان کر بوجھ کر ارادے کے ساتھ بالفعل گھر سے نکلے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ کہو اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کانا فی جواری یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میری پناہ میں ہوگا۔ اور جوار کا معنی پڑوس بھی کیا ہے، میرے پڑوس میں ہوگا، میری پناہ میں ہوگا۔ کون شخص؟ جو گھر سے اس نیت کے ساتھ نکلا ہے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ بس یہ ہے مقصد زندگی کا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، حاضری قبول ہو۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہوگا، ہم نے بس یہ پروگرام بنا لیا، نیت کر لی، متعمدن تک ہم پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ آگے بھی چلائے گا۔ اس کے بعد اب تقریر ہو گئی ختم، بیان ختم، ایک اعلان، اور وہ بہت ہی خوشی کا اعلان، میرے نزدیک بھی بہت ہی مسرت کا اعلان، ان دوستوں کے لیے بھی جو میرے مشن کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں۔ میرے مشن کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں۔ مشن کیا ہے میرا؟ اللہ اللہ کے رضا، اللہ اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی، یہ ہے مشن پوری زندگی کا۔ اور یہ حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے علم کی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا، اور اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے علم کی۔ علم روشنی ہے، راستہ دکھاتا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنا، پھر اس کی اشاعت کرنا، پھیلانا،
یہ حدیث پاک میں حکم ہے کہ پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد اس علم کی اشاعت کرو، پھیلاؤ، قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ قرآن پڑھو، پڑھاؤ، حدیث پڑھو، پڑھاؤ، فقہ پڑھو، پڑھاؤ، یہ دین ہے، دین سمجھو، دین سمجھاؤ، اخلاق نبی کے سمجھو، ان پر عمل کرو، لوگوں کو بتاؤ، ان کو پابند کرو۔ یہ ہے ہمارا مشن۔ اس مشن کے تحت اللہ پاک نے میری مدد فرمائی اور میرے دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور یہ قمر علوم معرض وجود میں آیا۔ اب یہ وہ زمانہ گزار چکا ہے جب یہ گھٹنوں چلتا تھا، اب یہ کھڑا ہو کر چلنے کے قابل ہے۔ اللہ پاک نے ہماری پھر اس سے بھی آگے ایک مدد فرمائی، جو آج سے 3 سال پہلے غالباً میں نے جمعے کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ مری جیسے مقام پر جہاں اہل سنت والجماعت کا نام بہت کم لیا جاتا ہے، ایک مسجد مدرسہ قائم کروں۔ لیکن 3 سالوں کی مسلسل تگ و دو کے باوجود ہمیں مناسب کوئی جگہ نہیں ملی، ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ بس بادل کہیں سے اٹھتا ہے تو برس جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ کنجا کا ایک نوجوان میجر ساجد صاحب کا کلاس فیلو، وہ حلقہ ارادت میں داخل ہوا، ذمہ دار ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، اس نے اپنے باپ سے بات کی، باپ بیٹے نے مل کر 32 مرلے کا ایک پلاٹ ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم وہاں مسجد اور مدرسہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ وہ پچھلے جمعے یہاں آئے تھے، حاضر ہوئے تھے، جمعہ پڑھ کر کے گئے ہیں، سب دوست احباب جتنے ان کے قریبی تھے۔ اور اس جمعے سے پہلے الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ہم کاغذی گھوڑے نہیں دوڑاتے، تقریر پر ہی زور نہیں، ہم کام کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اب جتنے آپ دوست یہاں تشریف لاتے ہیں، الحمدللہ آپ سب کا اس بات پر اتفاق بھی ہے، اعتماد بھی ہے کہ دارالعلوم کی جو ہم خدمت کرتے ہیں، بہت سے ساتھی ہیں جو رسید بھی نہیں لیتے، اس لیے کہ میرے دارالعلوم کی ہر اینٹ وہ گواہی دے رہی ہے کہ جو کچھ تم یہاں پیش کرتے ہو وہ یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ بلکہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ میرے چھوٹے بیٹے ظہیر الدین کا مکان وہاں اپنے گاؤں میں تھا، دکانیں تھیں، میں نے وہ بھی بیچ کر یہاں درس پر لگا دی ہے۔ اور یہ مسجد جب بنی تھی آپ میں سے کوئی بھی شخص میرے پاس نہیں تھا۔ اسی طرح نا جتنا مجمع ہے، جب مسجد بنی تھی کوئی بھی میرے پاس نہیں تھا۔ کون تھا؟ جی تو میرے پاس ہوتا ہے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو میرے پاس ہوتا ہے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، ہم تو بزرگوں کے صرف نام لینے والے ہیں نا، ایک دوست آ گئے، کہتے جی اکیلے بیٹھے ہو؟ فرمایا پہلے تو نہیں تھا، اب میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ انا جلیس من ذکرنی، عرش والا رب کہتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرے پاس۔ انا جلیس من ذکرنی، جو بھی رب کا ذکر کرے گا رب اس کے پاس ہے، وہ کبھی دور ہوا ہی نہیں۔ دور ہم ہوتے ہیں، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، غارے سور سے آواز گونج رہی ہے، ان اللہ معنا، ابو بکر فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو جہل آ جائے، تلواریں لے کر آ جائے، اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ الحمدللہ مسجد بنی، درس بنا، پھر بچیوں کا جامع بنا، بڑا کامیاب جا رہا ہے، رزلٹ بہت اچھے آ رہے ہیں۔ ہمارے ایک طالب علم نے مقابلہ قرأت میں گجرانوالے میں حصہ لیا، الحمدللہ وہ فرسٹ آیا۔ لیکن ہم آپ کے سامنے کوئی ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، اور آپ کو بھی اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ اگر پوچھ ہی نہیں جناؤ کچھ سناؤ کیا کچھ کارکردگی ہے، آپ بس گھر جایا ٹھیک ہے، مولویوں کا مدرسہ ہے، ہاں جی داڑیوں والے یہاں پھرتے ہیں،
حالانکہ ہم میٹرک کراتے ہیں، ایف اے کراتے ہیں، کوئی بھی میٹرک ایف اے کرنے والا، ٹوپی والا، داڑھی والا، سجدے والا تمہیں نہیں ملے گا، اس ادارے میں ملیں گے۔ جو میٹرک بھی پڑھ رہا ہے، ایف اے بھی کر رہا ہے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، سجدے بھی ہیں، درود بھی ہے، قصیدہ بردہ بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، استغفار بھی ہے، کیا کچھ نہیں ہے؟ آؤ تو صحیح ہماری مارکیٹ میں تمہیں کیسے کیسا مال ملتا ہے۔ تم کہتے ہو چائنا کا مال، یہ جی جاپان کی چیز بنی ہے، اس مرکز میں غیب کی بنی چیزیں آتی ہیں، قرآن ہے تو غیب سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اس کو کھول کر دیکھو، پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ الف کہہ دو 10 نیکیاں کھری، لام کہہ دو 20 نیکیاں کھری، میم کہہ دو 30 نیکیاں کھری۔ الف لام میم، چلتے پھرتے یہ ہمارا ایسا کاروبار ہے، تو گھر بھی چلا جائے، بچوں میں بھی جائے، بے شک کاروبار بھی کرتا رہے، میرا سبق یاد رکھ، یہاں کا فیض وہاں بھی پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو 2 دعائیں کرنی ہیں، ایک تو ہمارے اس ادارے کے لیے، ہاں جی آپ پوچھیں مجھ سے نام کیا رکھا ہے، مسجد کا کیا نام ہے؟ مجھے جب وہاں لے گئے نا پلاٹ دکھانے کے لیے، جب واپس آ رہے تھے، ظہیر الدین گاڑی چلا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا مسجد نظامی مدرسہ جامعہ فریدیہ، یہ ہیں ہمارے۔ اب دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ یہ منصوبہ ہمارا پورا فرمائے اور ہمیں خلوص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، دنیا داری سے بچائے، شیطان کے شر سے بچائے۔